دروازہ آہستہ سے چرچرا کر کھلا۔ نائلہ نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہی کمرہ، وہی خاموشی، بس بچہ کھیلتے کھیلتے قالین پر سو گیا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ دروازہ کبھی بند ہی نہیں کیا گیا تھا۔ نائلہ نے فون کی اسکرین پر نظر ڈالی۔ ٹک ٹاک پر 3 گھنٹے، انسٹاگرام پر 2 گھنٹے، یوٹیوب شارٹس پر 1 گھنٹہ، اور آج بھی وہی پلان تھا۔ کچھ بھی پروڈکٹیو نہیں ہوا، صرف سوئپ، لاف یا اسکرول۔ ایک اور ویڈیو دیکھتی ہوں، پھر اٹھتی ہوں، کھانا بناتی ہوں۔ یہ جملہ اس کی روز کی عادت بن چکا تھا۔ تبھی اس کی بیٹی مناہل دبی قدموں کمرے میں آئی۔ امی، آپ نے میرے لیے وہ پریزنٹیشن بنانی تھی، کل اسکول میں جمع کرانی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں بناتی ہوں، پہلے مجھے ویڈیو مکمل کرنے دو۔ اور مناہل چپ چاپ لوٹ گئی۔ لیکن اس دن ایک اور کام بھی ہوا۔ اس کے بیٹے حسن نے پانی کی بوتل زمین پر گرا دی۔ نائلہ چیخ پڑی، تم سے کچھ بھی نہیں ہوتا ڈھنگ سے؟ پھر اس نے موبائل پر نظر ڈالی۔ انسٹاگرام کے ریل میں ایک ماں اپنے بچے کو گلے لگا رہی تھی۔ واہ، کیا کیوٹ رشتہ ہے! اور وہ پھر سے ویڈیو میں کھو گئی۔ رات کو نائلہ کو ایک عجیب خواب آیا۔ وہ ایک خالی دھندلے کمرے میں کھڑی تھی۔ سامنے ایک بڑا سا آئینہ لگا تھا۔ اس نے اس آئینے میں جھانکا، لیکن عکس اس کا نہیں تھا۔ عکس اس کی بیٹی کا تھا، بوڑھی، تھکی ہوئی، ٹوٹے خوابوں والی عورت۔ نائلہ نے ڈری ہوئی آواز میں پکارا، یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ ایک اور آواز آئی، یہ وہ بچی ہے جو کبھی تم سے توجہ چاہتی تھی، لیکن تمہیں وقت ہی نہیں تھا۔ یہ وہ بیٹی ہے جو محبت مانگتی تھی، لیکن تم نے اسے فون کی بیٹری سمجھ لیا تھا۔ نائلہ چیخ اٹھی۔ اگلے دن نائلہ نے اپنی سہیلی سے بات کی۔ میری بیٹی عجیب ہو گئی ہے، نہ بات کرتی ہے، نہ خوش رہتی ہے۔ شاید آج کل کے بچے ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ سہیلی نے دل میں کہا، بچے نہیں، ماں بگڑی ہوئی ہے۔ تو تو ماں ہے، لیکن صرف جسمانی، روحانی طور پہ تو کہاں ہے؟ نائلہ کو وہ خواب یاد آ گیا۔ اس دن وہ کچن میں چلی گئی۔ کچن کا منظر جیسے جنگ کا میدان، برتنوں کا ڈھیر، بچوں کا لنچ نہیں، فریج میں باسی کھانا، اور وہ خود سوشل میڈیا پر انفلوئنسر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن گھر ویران۔ ایک دن نائلہ نے دیکھا کہ بیٹی مناہل نے اپنی ڈائری کھولی ہے اور ایک صفحے پہ کچھ لکھا ہے۔ بیٹی کے اسکول جانے کے بعد اس کی ڈائری کھولی تو اس میں لکھا تھا، امی سارا دن فون پر رہتی ہیں، مجھے کچھ کہنا ہوتا ہے تو کہتی ہیں بعد میں، میرا دل کرتا ہے میں بیمار پڑ جاؤں، شاید امی تب مجھے وقت دے دیں، میری دعا ہے کاش میں بھی ایک ویڈیو بن جاؤں۔ نائلہ نے پڑھا تو زمین ہل گئی۔ اس رات نائلہ نے پہلی بار فون بند کیا، پھر مناہل کے کمرے میں گئی۔ بیٹی سو رہی تھی، ہاتھ میں وہی ڈائری تھی۔ نائلہ نے اس کا سر چوما اور آہستہ سے کہا، بیٹا، کل سے تیری امی واپس آ جائیں گی، وہی والی جو تجھے سننے والی تھیں۔ اگلے دن صبح پہلی بار گھر میں ناشتہ تیار ہوا۔ حسن خوشی سے بولا، امی، آج آپ نے خود ناشتہ بنایا ہے؟ اور نائلہ نے موبائل کا ڈیٹا بند کر کے کہا، بیٹا، آج امی نے دل سے کچھ بنایا ہے۔ کچھ دن بعد نائلہ ایک تقریب میں گئی جہاں معاشرتی ماں کے کردار پر بات ہو رہی تھی۔ ایک ماہر تعلیم نے کہا، اگر آپ آج کی ماں کو صرف میم شیئر کرنے، گاسپس کرنے اور فیشن ریل پر ایکٹیو دیکھیں تو کل کی نسل صرف کمپلین کرے گی، سولوشن نہیں لائے گی۔ ہماری مائیں علم کی وارث تھیں، تربیت کی ستون تھیں، لیکن آج اسمارٹ فون نے ماں کو اسکرین میں قید کر کے رکھ دیا ہے۔ نائلہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نائلہ نے ایک یو ٹرن لیا، ہر دن بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے کوالٹی ٹائم مقرر کیا۔ سوشل میڈیا صرف 1 گھنٹہ، وہ بھی سیکھنے کے لیے۔ بچوں کے ساتھ قرآن کا 1 صفحہ، کہانی اور دعا۔ کچھ مہینے بعد اسکول سے فون آیا، آپ کی بیٹی مناہل نے بیسٹ کانفیڈنس اسپیکر کا ایوارڈ جیتا ہے۔ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یہ میری جیت نہیں، یہ ایک ماں کی واپسی کا انعام ہے۔ ماں صرف جسم سے نہیں، توجہ، وقت، دعا، تربیت سے بنتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ دنیا بدل چکی ہے، لیکن جو ماں خود کو برباد کرے گی وہ نسلیں برباد کرے گی۔ وقت واپس نہیں آتا، بچوں کی معصوم آنکھیں ان کو بس زندہ ماں نہیں، زندہ دل ماں چاہتی ہے۔ کیا آپ ایسی ماں ہیں
یا ایسی بننا چاہتی ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔